السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے ایک مضمون میں نے لکھا تھا، ایک مدرسے کا 100 سالہ اجلاس تھا، تو 100 سال پورے ہونے پر ایک مدرسے کی طرف سے باقاعدہ بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا، اور جس کو جلسہ دستار بندی کہا جاتا ہے، یعنی جو فارغین ہیں پورے 100 سال میں جو زندہ ہیں ان سب کو بلایا گیا، وہ جمع ہوئے، ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھی گئی۔ تو اس موقع پر میں نے ایک مضمون اس ادارے کے خصوصی نمبر کے لیے میں نے لکھا تھا الحمدللہ۔ تو اس میں میں نے چند ایک باتیں عرض کی تھی، تو وہ باتیں میں آپ تک بھی اچانک وہ وقفے کے دوران وہ مضمون میرے سامنے آ گیا الحمدللہ۔ تو وہ باتیں میں ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں ایک اہم اور ناقابل انکار حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری ہے کہ حروف و نقوش کا وہ علم جو صرف خشک معلومات پر مبنی ہو، جس علم میں اتباع سنت اور عظمت اسلاف کی روح نہ ہو، علم کے مطابق عمل نہ ہو، اور وضع و قطع سے لے کر سوچ و فکر تک اور انداز و ادا تک ہر چیز کی تربیت کا اہتمام جس علم میں موجود نہ ہو، ایسا علم خواہ تحقیق و ریسرچ کے اوج کمال کو کیوں نہ پہنچ جائے اور اعلیٰ ترین معیار پر کیوں نہ اترتا ہو، ایسے خشک اور نرے علم کی اسلام میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ذریعے دینی مدارس کا جو سنہرا سلسلہ شروع ہوا، اس میں شروع ہی سے تربیت کا اہتمام اور علم و عمل کے درمیان حسین امتزاج پیدا کرنے کی کامیاب کوشش الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں جو اپنے اکابر و اسلاف کے ذوق سلیم اور عمل مستقیم کے آئینہ دار ہیں۔ اور جس مدرسے کے بارے میں لکھا تھا، یہ بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک حسین کڑی ہے۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ دینی مدارس کا جو حقیقی پس منظر ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو یہاں ایک سوال کا جائزہ ہم لینا ضروری خیال کرتے ہیں تاکہ شکوک اور شبہات اور پروپیگنڈوں کے دھندلاتے ہوئے موجودہ ماحول میں دینی مدارس کے حوالے سے صورتحال کا حقیقی منظر واضح ہو کر سامنے آ سکے۔ آج کے دور میں دین اسلام کے ان قلعوں کے بارے میں ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ دینی مدارس اپنے نصاب میں جدید علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کا جچا تلا موقف یہ ہے کہ انگریزی، سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ کو بنیادی تعلیم کی جائز حد تک دینی مدارس کے نصاب میں شامل کرنے پر ارباب مدارس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج شعور و آگہی رکھنے والے تمام علماء کرام اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ میٹرک تک ان مضامین کو نصاب میں ضرور شامل کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت سے عملی اقدامات بھی ہو چکے ہیں۔ بعض مدارس میں ان ضروری عصری مضامین کو آلریڈی نصاب میں شامل کیا جا چکا ہے، لیکن اس کی جائز حد میٹرک تک ہے۔ اگلے مراحل کی تعلیم کو ہم دینی مدارس میں شامل کرنا نہ صرف ضروری نہیں سمجھتے بلکہ اسے غلط اقدام قرار دینے میں حق بجانب ہے، کیونکہ اس کے بعد تعلیم کے دائرے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی میڈیکل کالج کے بارے میں یہ سوال کرے کہ اس میں قانون کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی، اور لاء کالج کے بارے میں یہ اعتراض کیا جائے کہ اس میں میڈیکل کے مضامین کیوں نہیں پڑھائے جاتے۔ اسی طرح انجینئرنگ کالج کے نصاب پر اگر کوئی یہ شوشہ چھوڑے کہ اس میں طب کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی، اس قسم کے مطالبات کو جس طرح احمقانہ قرار دیا جائے گا، اسی طرح دینی مدارس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اعلیٰ تعلیم کے مطالبے کو بھی کوئی معقول نظریہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی مدارس کے موجودہ اس سلسلے نے استعمار کے جبری حالات میں قرآن اور سنت اور ان سے متعلقہ مبادئ علوم و فنون کے
تحفظ کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنا کام شروع کیا تھا، اور آج تک بوجوہ اپنے مشن پر یہ ادارے قائم ہے، جبکہ قوم کے دوسرے ایک طبقے نے، یہ ذرا سن لیجیے گا، قوم کے دوسرے ایک طبقے نے مسلم سوسائٹی کو جدید علوم سے بہرور کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی، اس کے لیے اس طبقے کو تمام سرکاری وسائل بھی میسر تھے، ریاست کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، لیکن قوم کے کھربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود یہ طبقہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمانوں کو اقوام عالم کے برابر لانے میں یکسر ناکام رہا، اور آج اپنی اس افسوسناک ناکامی کی ذمہ داری مولوی اور دینی مدارس کے سر تھوپ کر یہ لوگ اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کی مضحکہ خیز کوشش کر رہے ہیں۔ دینی مدارس کے بارے میں ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ عالمی نظام اس بات پر بضید ہے کہ دینی مدارس کو کنٹرول کیا جائے، ان کے جداگانہ تشخص کو ختم کیا جائے، اور معاشرے میں ان کے آزادانہ کردار کو باقی رہنے نہ دیا جائے۔ ان حالات میں سوال یہ ابھرتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ حملہ کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ قوتیں دینی مدارس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو دینی تعلیم کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اگر یہ واضح کر دیا جائے کہ جناب یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، دینی تعلیم کے سلسلے کو ختم کرنا کسی کے بس میں نہیں، اس کے لیے وقت ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تاریخی حقائق کی بنیاد پر یہ اطلاع ہے کہ استعماری قوتوں نے اسی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر جنوبی ایشیا میں اپنی خطرناک مہم چلائی تھی، دینی مدارس کو بند کیا تھا، ان کی جائیدادیں ضبط کی تھی، عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا، ہزاروں علماء کرام کو بے دردی کے ساتھ خوفناک طریقوں سے شہید کیا تھا، اور پوری 2 صدیوں تک اس سلسلے میں جبر، تشدد اور ظلم و ستم اور زور آزمائی کا ہر حربہ آزمایا گیا، لیکن دینی مدارس کے یہ سلسلہ ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہ مدارس کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ عظمتوں کے مینار، ان اداروں کے آزادانہ کردار کو کسی طرح بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان مدارس میں قرآن اور سنت کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس تعلیم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اٹھانے کا وعدہ پہلے ہی سے فرما لیا ہے، لہٰذا ان مدارس کی حفاظت کے اسباب اور وسائل کے تحفظ کے بارے میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ فرما دیا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اور حفاظت کے سلسلے میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، یعنی الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور صحیح معانی اور مطلب اور تفسیر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اس کو ایکسپلین کرنے اور واضح کرتے ہوئے پورے معاشرے کو اور انسانی سوسائٹی کو پہنچانے کا جو کام ہے اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ لہٰذا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ محافظ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، لہٰذا یہ بات صاف لفظوں میں کہی جا سکتی ہے کہ حفاظت کے کام پر مامور جو ادارے ہیں ان کی شکلیں مختلف ہو جائیں گی، ان کا طریقہ کار مختلف ہو جائے گا، لیکن ان اداروں کو اپنے مقصد سے ہٹانا بھی ممکن نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ اس مقصد کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنی کوششوں کا سلسلہ مسلسل وہ جاری رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے احکام اور اس کے لیے جو مبادئ علوم ظاہر ہے ضروری ہیں ان کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے۔ چنانچہ ہم پچھلے 150 سال سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ دینی مدارس کا ایک عظیم سلسلہ ماشاءاللہ چلا ہوا ہے، جاری اور ساری ہے، اور ان مدارس کی محنتیں جاری ہیں، اسباب اور وسائل کی
اسباب اور وسائل کے لحاظ سے اگر جائزہ لیا جائے تو آپ کو صفر نظر آئے گا، یعنی اسباب اور وسائل کے لحاظ سے یہ صفر کے درجے میں ہے، کوئی بظاہر وسیلہ نہیں ہے، اسباب نہیں ہے اور انتظامات نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کیسے یہ ادارے چلتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان اداروں کی ضروریات پوری فرماتے ہیں، وہ ایک ہمارے لیے بہت ہی قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی انسان سوچ کر حیران رہ جاتا ہے، انسان انگشت بدنداں رہ جاتا ہے، انسان پریشان رہ جاتا ہے کہ ادارے جاری کیسے ہیں، چل کیسے رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کس طرح جاری ہیں، سرگرمیاں کس طرح جاری ہیں، پیسے کہاں سے آتے ہیں، خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے اور ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں اور جو عوارض ہیں وہ کیسے ماشاءاللہ دور کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما رہے ہیں اور اس کا تسلسل جاری ہے۔ ان اداروں سے فارغ التحصیل علماء کرام کے روزگار کے سلسلے میں ہمارے حکمرانوں کو پریشانی ہے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو پریشانی ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کالج یونیورسٹی کی ڈگریاں لے کر ہزار افراد کو نوکریاں نہیں مل رہی، جاب میسر نہیں آ رہی، روزگار فراہم نہیں ہو رہا، انکم کا کوئی سورس ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کی ضرورت سارے لوگ اپنے طور پر پوری کر لی جائے، یہاں پر کسی کو زبردستی لایا تو نہیں جاتا، وہ اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے اور غیب سے وہ طلباء آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اور طلباء کی تعداد میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی اور مدارس کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ نظر آتا ہے، ایک کے بعد دیگر ماشاءاللہ اس قسم کے ادارے قائم ہو رہے ہیں، جدید دور کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ قدرت کی طرف سے ایک غیبی انتظام ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ علماء کرام تیار ہو رہے ہیں، ہر فن کے ماہرین تیار ہو رہے ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، امامت کا فریضہ بجا لانے والے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں پوری دنیا میں اگر مکمل طور پر اسلامی حکومت جائز طریقے سے، منصفانہ طریقے سے، جمہوری انداز میں اگر قائم ہوتی تو پھر ایک موحدانہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم باقاعدہ مقرر کیا جاتا اور اس میں دین اور دنیا کی دوئی کی کوئی گنجائش نہ ہوتی، تفریق روا نہیں رکھی جاتی اور کچھ افراد کو علم دین کے لیے مختص کیا جاتا اور دنیاوی علوم ایک حد تک جو ہے ہر ایک کے لیے لازم ہوتے، لیکن باقی اس کے آگے جا کر علم چونکہ دائروں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور مختلف اس کے شعبے خود بخود قائم ہو جاتے ہیں، تو وہاں جا کر دینی علوم پر مہارت تامہ اور کامل دستگاہ حاصل کرنے کے لیے کچھ افراد کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ تو خود پاکستان بننے کے بعد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر معارف القرآن کے مصنف تھے، ہمارے استاذ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی، والد بزرگوار تھے، انہوں نے ماشاءاللہ کئی سال تک کوششیں جاری رکھیں اور حکومت کے مختلف طبقات سے ان کی گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا اور ان کی کوششیں جاری رہیں کہ ایک موحدانہ نصاب تعلیم وجود میں لایا جائے، ایک قومی نصاب مرتب کیا جائے جس میں عصر علوم سب کے لیے ایک حد تک لازم قرار دیے جائیں، اسی طرح دینی علم کا ایک بڑا حصہ سب کے لیے لازمی قرار دیا جائے تاکہ ایک مسلم ملک یا اسلامی ریاست کے تقاضے پورے کیے جائیں اور جتنا دین علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے اپنی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس حد تک دینی علم کے حصول کو لازمی قرار دیتے ہوئے آگے جا کر عصری علوم کے شعبے الگ کر دیے جائیں اور دینی علوم کا میں مہارت اور تخصص اور اسپیشلائزیشن کرنے کا جو
دائرہ ہے اس کو الگ کر دیا جائے تو وہ ایک قومی نصاب ہوتا، لیکن اس میں جب ناکامی ہوئی اور پتہ چلا کہ وہی استعماری طاقتوں اور قوتوں کے انداز کو حکمران طبقے نے اپنایا ہوا ہے، اور ایک معاہدانہ دینی نصاب تعلیم جو تمام پوری قوم کے لیے کارگر ہو، مفید ہو، اس کو نافذ کرنے کے سلسلے میں وہ سنجیدہ نہیں ہے، تو اس کے بعد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کراچی جیسا ادارہ قائم فرمایا، اور اسی استعماری دور میں، استعمار کے زمانے میں جس طریقے سے صرف دین علوم کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند اور ہزار مدارس قائم ہوئے تھے، اس سلسلے کو دوبارہ انہوں نے اختیار کیا اور آج تک یہ سلسلہ قائم ہے وہ دستور، لہٰذا یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، اور اسٹیٹ کی سطح پر، ریاست کی سطح پر ایک معاہدانہ قومی دین کے مطابق قومی نصاب تعلیم مرتب کرنے کا جو کام تھا ہنوز تشنہ تکمیل ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی کوئی شکل پیدا ہو اور پوری قوم کو بھی شعور ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، اگر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات، اسلام کی جو معاشرتی ضروریات، اجتماعی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے سلسلے میں اگر ہر مسلمان اپنے اوپر عائد ذمہ داری پوری کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر وہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری امت میں شامل نہیں ہے، میرا فالوور نہیں ہے، میرا پیروکار نہیں ہے، میری امت میں شامل نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ہمارا معاملہ آج بہت بگڑ گیا۔ ایک مسلمان ہونے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو علماء کا ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، پوری قوم میں، پوری دنیا میں، پوری انسانی برادری میں، پوری مسلم سوسائٹی میں اسلام کے تحفظ اور بقا کے سلسلے میں، اور دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا سد باب کرنے کے لیے ہر مسلمان پر بھی اپنی بساط کے حد تک کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جیسا کہ ابھی حضرات علماء کرام نے دینی مدارس کے آزادانہ کردار کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور سوسائٹی ایکٹ کے تحت ان کی رجسٹریشن کے سلسلے میں مطالبہ جاری رکھا ہوا ہے، اور یہ کہا ہے کسی وزارت کے ماتحت جانے کی صورت میں دینی مدارس پرائیویٹ ادارے نہیں رہتے بلکہ وہ سرکاری ہو جائیں گے، پھر ان کا آزادانہ کردار باقی نہیں رہے گا۔ آزادی کے ساتھ دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے سلسلے میں اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پوزیشن میں یہ دینی مدارس باقی نہیں رہیں گے۔ تو ان مطالبات میں اور اس قسم کے جو مطالبات حضرات علماء کرام کی طرف سے متفقہ طور پر سامنے آئے ان کا ساتھ دینا، ان کے بارے میں ساتھ دینا، اور علماء کرام جو قومی ایشوز پر عام مسلمانوں کو جو رہنمائی فراہم کرتے ہیں اس رہنمائی کے مطابق مسلمانوں کو بھی اپنا لائحہ عمل بنانا اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا اور ساتھ دینا، یہ مسلمانوں کے اوپر بھی ایک بڑا فریضہ ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا معاملہ مدارس کا معاملہ، وہ جانے اور مدارس جانے، علماء جانے اور مدارس جانے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حضرات علماء کرام کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ دینے کے لیے، ان کو اپنے مطالبے منوانے میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے تمام مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، امتی ہونے کی حیثیت سے شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور فریضہ سمجھتے ہوئے ان کاموں میں، اس کاز میں اور اس مشن میں ماشاءاللہ اپنا کردار وہ ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، شعور بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خدمت دین کے لیے سب کو کامل توفیق سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی وسعت اور اپنی ہماگیریت اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔